قرآن لے لیں گے. نیچے والے دونوں بھی سے ہیں نا. بلیک والا بھی لے لیں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورۃ البقرہ آیت نمبر 5. اولئک یہ لوگ علی ہدن ہدایت پر ہیں. علی میں نہیں ہوتا ہے پر، ہدن ہدایت، صرف ہدایت اس کا ترجمہ ہے. من سے، ربی رب کی طرف سے، ہم اپنے رب کی طرف سے. غائب کی ضمیر ہے، لیکن جب یہ لوٹے گی پڑھتے ہوئے تو ہم جو ترجمہ ہے وہ اپنے کریں گے. مراد ہم ہی ہیں یا جی، جس طرح اردو میں ان کے لیے. ہاں جی جی. من ربہم اپنے رب کی طرف سے، کیونکہ اب ہماری طرف لوٹ رہی ہے تو غائب میں ہم جو اس کا ترجمہ کریں گے اپنے رب کی طرف سے. ان کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں نا جن لوگوں کا یہ ذکر ہو رہا ہے. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم سب کے سب، المفلحون فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. اس میں ایک تو لفظ ہے اولئک، اس کا ترجمہ پورے قرآن میں اسی طرح ہی رہے گا، یہ لوگ اس سے مراد ہیں. اور ربی، اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہی آئے گا. ربا، ربو زبر پیش ہو سکتی ہے لیکن ترجمہ رب ہی ہوگا. ہم، اس کا ترجمہ بھی اسی طرح غائب کی ضمیر میں ہوگا. وَأُولَئِکَ بھی اسی طرح ہے، ہم بھی اسی طرح ہے. المفلحون فلاح پانے والے، المفلحون فلاح پانے والے. تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے؟ فلاح پانے والے اسم ہے. ہاں جی اسم ہے. اور اسم کون سا ہے؟ فاعل والا، جو خود کرنے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، خود پانے والے ہیں، تو فاعل ہیں یہ لوگ. جی جی ہوتے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. تو پیچھے ہم نے جن چیزوں کو پڑھا تھا انہی کے اعتبار سے ابھی ایک یہ آیت بیان کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو آیت کہی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے. پہلی بات کہی متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ہدایت کی طلب رکھنے والے ہوں، خیر کے طالب ہوں، کم سے کم اتنا تو ان کے اندر ہو. دوسرا فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب. اب دوسری ان کے لیے یہ تھا کہ وہ غیب پر ایمان لا سکتے ہوں، غیر محسوس چیزوں کو ان کو پر ایمان لا سکتے ہوں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہوں. اب یہ کتنی چیزیں ہوگی متقین؟ ایک تو وہ تقوی اختیار کرنے والے ہوں، ایمان بالغیب ہو، دوسرا نماز قائم کرتے ہوں، تیسری ہے خرچ کرنے والے ہوں، تنگ دل نہ ہو، دل بڑا ہو ان کا. اور پھر پانچویں چیز فرمائی جو لوگ اس چیز پر بھی ایمان لائیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، ان سب چیزوں پر ایمان لیا ہے. ان سب چیزوں پر ہم نے تفصیلاً بات کر لی ہے. اب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں،
اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جبکہ اس میں چھوٹی چیزیں ذکر نہیں کی گئی ہیں، اس میں کئی ساری عبادت نہیں ذکر ہیں، وعلیکم السلام، اس میں کئی ساری چیزیں نہیں ذکر ہیں، بنیادی چیزیں صرف بتا دی گئی ہیں اور کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو اس لیے کہ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بنیادی چیزیں دی گئی ہیں ان کا ماننا ہی ساری چیزوں کا ماننا قرار ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اس بنیاد میں داخل نہ ہو اور کہے کہ میں دوسری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو بنیادی چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ اس کے اندر نہ ہو، ایمان بالغیب کے لیے تیار نہ ہو، نماز کے لیے تیار نہ ہو، کچھ لگانے کے لیے تیار نہ ہو، اور جو نازل کیا گیا اور اس پر بھی مان نہ لائے، جو پہلے کتابیں ان پر بھی اس طرح ہی ان کو غیر حیثیت سمجھے، اور پھر وہ کہے کہ میں کوئی تیسرا کام کر کے آپ کے ساتھ ہوں، جو آپ کہیں گے اس کے علاوہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں تو کٹھی تو دور کی بات ہے، ان میں سے ایک کا بھی انکار لازم ملزوم ہے، ایک کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے۔ میں نے اس دن ترتیب بتائی تھی کہ یہ اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ آخرت کا انکار سمجھو پہلی ساری چیزوں کا انکار ہو گیا، اللہ کا بھی ہو گیا، اللہ کے رسولوں کا بھی ہو گیا، کتاب کا بھی ہو گیا، کتاب کا انکار اللہ کا بھی ہو گیا، رسولوں کا بھی ہو گیا، آخرت کا بھی ہو گیا، اللہ کا انکار باقی چیزوں کا خود ہی ہو گیا، رسول کا انکار باقی کا آٹومیٹک ہی ہو گیا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں تو جڑی ہوئی ہیں۔ تو جو شخص ان بنیاد میں ہی داخل نہیں ہوگا، جو اس بنیاد میں ہی داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ آگے نہیں چل سکے گا، اس لیے اس کو بنیادی چیزیں کہا جا رہا ہے۔ اب اس لیے ایک پوری کی پوری یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، جو لوگ ان میں پختہ ہوں گے وہ آگے چل سکیں گے، چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس دن بھی کہا کہ ایک ہی یقین، آخرت کا پکا اور پختہ یقین ہونا، اور جتنا زیادہ یقین ہوگا وہ بندہ اتنا زیادہ عمل میں کامل ہوگا، اسے عمل کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا جتنا آخرت پہ یقین ہے اس کا اتنا عمل مضبوط ہے، وہ اتنا عقیدے میں مضبوط ہوگا، اس دیکھیں گے آپ وہ اتنی ایفرٹ کرنے والا ہوگا۔ تو ایک ہی چیز اتنا کام کر سکتی ہے تو باقی چیزیں کتنا تک لے جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے اب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر جو چیزیں نہیں آئیں تو وہ کہاں گئی، وہ ان کے اندر ہی ایڈ ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات کی گئی ہے ایمان بالغیب، اللہ پر ایمان بالغیب کے اندر سب سے پہلی ذات کون سی آ رہی؟ اللہ کی آئے گی۔ اب اگر اللہ کا حکم ہی نہیں مانا گیا تو اس کے بعد کون سی چیزیں رہ گئی؟ ایمان کا مطلب تسلیم ہے، ماننا ہے۔ تو اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میں ان کے علاوہ کسی چیز کو مان کر یا ان کو چھوڑ کر یا یہ مان کر اس کے اندر دوسری چیزیں نہیں آتی، بس یہی ماننا میرے لیے کافی ہوگا، اس لیے کہ ان کو ماننا دوسروں کو خود بخود منوا دے گا، ان کا ماننا ہی باقی ساری چیزوں کو منوا دے گا، اور کسی چیز کی ضرورت نہ بھی ہو تو اس لیے اب ایک شخص رسولوں پر ایمان لاتا ہے تو وہ آٹومیٹک طور پر ہی سارا کچھ مان چکا ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پر بھی مان لیا ہے، کتابوں پر بھی مان لیا ہے، آخرت پر بھی مان لیا ہے، اور باقی جتنی بنیادی چیزیں ان سب کو ماننا ضروری قرار ہو گیا اس کے لیے، وہ کر چکا ہے یہ کام۔ تو اس لیے مکہ والے اسی بات پہ تو جھگڑا ڈالتے تھے کہ نہیں ہم آپ کے پہ نہیں مانیں گے، انہیں پتہ تھا کہ صرف بات یہاں تک نہیں رکے گی، آپ کی ذات کی بات تو نہیں ہے، بات یہاں پر تو نہیں رکے گی، بات تو آگے تک جا رہی ہے، بات تو بہت آگے تک جائے گی۔ تو اس لیے اگرچہ ان کو آپ کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، وہ آپ کے صادق امین ہونے پر، سچے ہونے پر، آپ کے اخلاق پر مطمئن تھے اور مانتے تھے، اس لیے لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ بات بہت آگے تک جائے گی۔ تو اسی اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ بنیادی چیزیں پر جو بندہ پورا اترے گا یہی ہدایت پر ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ کامیابی کیا ہے، فلاح کیا ہے؟ وہ یہ ہے، قرآن میں کئی جگہ پر اور بھی ذکر آیا ہے اس کا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ قرآن کسے کامیابی قرار دیتا ہے؟ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے، یہی کامیاب ہے، یہ اصل منزل اور کو پا چکا ہے، جو اصل منظر اور مقصود تھا اس کو پا چکا ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اسی اعتبار سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں، اس لیے کہ بنیادی چیزوں کو مان چکے ہیں، آگے بھی چیزیں چلا لیں گے تو یہ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ ان کی نشانیاں بنیادی طور پر ان کے اندر پوری ہیں۔ آیت نمبر 6، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا،
انکار کیا، کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے انکار کیا، یہی معنی مراد ہوتا ہے بعض جگہ پر، بعض جگہ پر کوئی اور معنی بھی مراد ہے، جس طرح یہاں پر لغوی معنی بھی مراد ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، کس کا؟ ان 6 چیزوں میں سے کسی کا اعتبار نہیں۔ وہ انکار کرتے ہیں، ایمان بالغیب کا کرتے ہیں، نماز کا کرتے ہیں۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم، سواء برابر ہے، علی پر، ہم ان پر، علی معنی پر، ہم ان پر۔ دیکھیں لام کے بعد یا آ گیا، تو جو پیچھے والا الا پڑا تو اس میں یا تھا، اس میں یا تھا اس سے اس میں فرق ہے، اس یا کے نقطے نہیں تھے، ہے نا؟ علی دم من ربہم پہ جو پڑھا ہے پچھلی آیت میں، اس یا کے نقطے نہیں تھے، اس یا کے نقطے ہیں، پر دونوں ہیں ہی ایک ہے۔ تو یہ رسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، جب ہی اس کے ساتھ کوئی لفظ ملنے لگتا ہے تو وہ اپنی حیثیت بالکل واضح کر لیتا ہے کہ میں بھی ہوں، اپنے نقطے بھی لے آتا ہے واپس، اور جب وہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ملتا تو پھر اس کا یا جو ہے بغیر نقطوں کے آتا ہے، اور پڑھنے میں نہیں ہوتا، ویسے لام کھڑی زبر لا ہی پڑھا جائے گا، یا آگے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر پڑھا جا رہا ہے، اس لیے باقاعدہ طور پر علی یا پڑھا جا رہا ہے۔ علیہم، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہ پر، ہم ان پر، علیہم ان پر، کیا، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، یا معنی ہوتی ہے یا، لم تنذرہم، نہ ڈرائیں، لم نہیں، تنذر ڈرائیں، ہم ان کو، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، یا لم تنذرہم، آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بڑی سخت بات کی جا رہی ہے، لیکن کس بنیاد پہ جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ بنیاد کو ہی نہیں مان رہا وہ آگے جا کے کیا مانے گا؟ اب دیکھیے بیسک تو یہ ہے کہ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ان لوگوں میں کے بارے میں کہی جا رہی ہے جن کا کفر اتنا صریح تھا، اور جنہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ حق پر سچ پہ ہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ورنہ قرآن کس کے لیے تھا؟ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن عام لوگوں کے لیے ایسی بات نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ برابر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جن کا کفر اتنا صریح اور ضد اتنی تھی کہ انہوں نے یہ بھی یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کا دین صحیح ہے، حق پر ہے، اور یہ سچ ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ ایسا کفر جس کے بارے میں پھر قرآن نے بھی یہ صریحتاً اعلان کر دیا، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی ضد کی بنا پر، ہٹ درمی کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کی اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ سچے بھی ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو کتاب دی گئی ہے وہ کس طرح آپ کو پہچانتے ہیں؟ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اس طرح کی ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ نبی ہیں، انہوں نے آ کے نشانیاں دیکھ لی، سارا کچھ چیک کیا، اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مان لائیں گے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سختی سے یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اور اتنا صریح کفر، اتنی حد درمی، تو ایک اس اعتبار سے بھی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ انہوں نے خود انکار کیا، اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہدایت لے آئیں، ہدایت پر آئیں، تو انہوں نے خود یہ انکار کیا، اور اس قدر انکار کیا گیا، یہ کچھ لوگوں نے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ بڑے بڑے کبار لوگوں کے لیے تھی، ابو جہل ہو گیا اور عتبہ، شیبہ، جو اتنے بڑے بڑے کافر تھے جنہوں نے اس قدر کہہ لیں کہ مخالفت کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے یہ بات کہہ دی کہ آپ ان کو چھوڑ ہی دیں، ان کو چھوڑ ہی دیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ورنہ عام طور پر قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے، اور سبھی لوگ اسے ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ بس کریں۔